دیا آپ نے فرمایا عائشہ میری گھر والی مدینے کی عورتوں یہ میری پرانی چادر سیدہ زینب پہ کفن ڈال دو، یہ ایک چادر ہے، اس لیے اس وقت میں کالی کملی والے کے پاس اس کے سوا اور کپڑا کوئی نہیں، ایک پرانی چادر صرف میری ایک چادر ہے، میں یہ کفن دیتا ہوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور میرے پاس اس کے سوا اور چادر کوئی۔ آج دیکھیں آپ کتنے لمبے چوڑے کفن ڈالے جاتے ہیں، خشکی کے الگ ہیں، تری کے الگ ہیں، قبر میں جانے کے الگ ہیں۔ آؤ حضرت زینب کا کفن تو دیکھو، ایک چادر، صرف ایک چادر میں کفن لپیٹ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب جنت البقیع کے قبرستان میں لے گئے، حضور نے فرمایا تم رکھ کر باہر آ جاؤ، قبلہ رخ میں موڑوں گا، قبلہ کی طرف حضرت زینب تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں مسکراتے ہوئے حضور باہر تشریف لائے، تو کسی نے پوچھ لیا کالی کملی والے آپ تو فرماتے ہیں کہ قبر بڑی خوفناک جگہ ہے، بڑی وحشتناک جگہ ہے، آپ تو فرماتے ہیں کہ اگر قبر کا عذاب دکھا دوں تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، لیکن آپ ہنستے ہوئے قبر سے تشریف لائے۔ فرمایا میری بیٹی زینب ہنسنے لگی، میں اسے دیکھ کے ہنسنے لگ گیا، قبر میں ہنس رہی تھی، جی ہاں، اس کو جب جنت کی حوروں نے مبارکباد دی اور اس کو استقبالیہ کہا، اہلا مرحبا تیرا آنا، وہ جنت کو دیکھ کر ہنسی، میں زینب کو دیکھ کے ہنسنے لگا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اتنی کمائی کی، اس قدر کمائی کی کہ قبر پہ جاتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ آج کوئی عورت کہتی ہے میں نے حج کر رکھا ہے، کوئی کہتی ہے میں تو اتنے بڑے آدمی کی بیٹی ہوں، میں تو اتنے بڑے کی گھر والی ہوں۔ ارے یہ چیزیں کام نہیں آئے گی، عمل کام آئے گی۔ اپنا کرتوت، اپنی زندگی کا نامہ اعمال، جو کماؤ گی وہ پلے ساتھ چلا جائے گا، جو نہیں کماؤ گے وہ کسی کا چھین کر کسی کو نہیں ملتا۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت سارے رمضان کے روزے رکھے اور 5 وقت نماز کی پابندی کرے اور اپنے خامن سے لڑائی نہ کرے، اس سے خوش رہے اور خوش رکھے، فرمایا دم نکلنے کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دروازے جنت کے کھلوا دیے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور صحابیات نے تو کمال کر دیا، اتنی قربانی دی حضرات صحابیات نے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نوجوان لڑکی سیدہ ضمیرہ رہتی ہے، کلمہ پڑھ بیٹھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ پکار بیٹھی، اللہ کی توحید کا اقرار کر بیٹھی، اللہ کی توحید کا اعلان کر بیٹھی، شرک سے بیداری کا اظہار کر بیٹھی، بدعت سے نفرت کا اظہار کر بیٹھی۔ اس زمانے میں کلمہ پڑھنا کوئی سوکھا کام نہیں تھا، کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ سیدہ ضمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسینہ، بڑی خوبصورت، نرم و نازک جسم والی مکی کی لڑکی ہے، مگر مکی کے کافر لوگ حضرت ضمیرہ کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر لائے، گلی میں سے گھسیٹ کر لائے حضرت ضمیرہ کو۔ یوں لکھا کتابوں میں، کمر کا چمڑا ادھڑ گیا، ادھر گھسیٹی جا رہی تھی، ادھر اعلان کرتی تھی اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میرا پالنے والا ایک ہے، مجھے مارنے زندہ رکھنے والا ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ میدان میں لے آئے مکے والے، چوک میں، اور لا کر حضرت ضمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مارنا شروع کیا، چمڑا ادھیڑ دیا، مار مار کوڑے، مار مار درے،
اور ہر مارنے والا کہتا ہے انکار کر کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کر۔ مگر حضرت زنیرہ کہتی ہے او ظالمو، او مکے کی چودھریو، میرے خون کے قطرے قطرے میں لا الہ الا اللہ بس چکا ہے، میری رگ و ریشوں میں لا الہ الا اللہ نے گھر کر لیا، میری رگ رگ میں بس گیا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ او مکے والو، تم تھوڑے ہو بہادر ضرور ہو، جاؤ سارا مکہ بلا کے لے آؤ اور زنیرہ سے اللہ کا کلمہ چھڑا کے دکھاؤ۔ کتنی جرت ہے، کتنی ثابت قدمی ہے، کتنا مضبوط ایمان ہے ایک مکے کی نوجوان چھوکری لڑکی کا۔ آج عقیدہ اتنا غلط بن جاتا ہے عورتوں کا کہ ذرا سا کسی نے کہہ دیا برابر والی نے تجھ پہ جادو کر رکھا ہے، اوہ اچھا میں بھی کہوں یہ منہ کیوں بنائے رکھتی ہے، آج پتہ چل گیا۔ بس قرآن پہ یقین نہیں، خدا کی زبان پر یقین نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، اور شرکیہ بات پر بڑا جلدی یقین آ جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک عورت اللہ سے ڈر جائے تو 10 آدمی جنت میں چلے جاتے ہیں، ایک عورت کے ڈرنے سے۔ کیوں؟ کسی کی دادی ہے اس کی وجہ سے پوتا ڈرے گا، کسی کی نانی ہے اس کی وجہ سے دوتا ڈرے گا، کسی کی اماں ہے اس کی وجہ سے دھی خوف کھائے گی، پوت خوف کھائے گا، گھر والے پہ بھی اثر انداز ہوگی۔ اس طرح سے ایک عورت اگر سچے معنوں میں مسلمان بن کے دنیا سے جائے، 10 آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنتی بنا لے۔ جناب سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا مارا مارا، مگر زنیرہ کہتی ہے اور مارو اور مارو، مارنے والوں تم تھک جاؤ گے، میں اللہ کے قرآن کے لیے مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ میرا کوئی ذاتی قصور تو نہیں، چوری میں نے نہیں کی، ٹھگی میں نے نہیں ماری، قتل میں نے نہیں کیا، اللہ کی توحید کے لیے مار کھاتی ہوں، اللہ کے قرآن کے لیے مار کھاتی ہوں۔ انہوں نے کہا اس کی آنکھیں نکالو، یہ جب باز آئے گی۔ مکے کی چوک میں کھڑی کر کے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی۔ عقیدہ دیکھا زنیرہ کا، کہتے ہیں پرواہ نہیں، جو خدا ماں کے پیٹ میں آنکھیں لگا سکتا ہے وہ اس میدان میں بھی لگانے پہ قادر ہے۔ تم نکالتے ہو نکال دو میری آنکھیں، پرواہ نہیں، میرا خدا مجھے اور آنکھیں لگا دے گا۔ مکے والوں نے کہا کہ پہرے داری کرو رات کو، بھائی کون آتا ہے کون جاتا ہے، پہرا دو، حفاظت کرو۔ پچھلی رات ہوئی، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آواز لگا دی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اور کہنے لگی مکے والوں جو پہلی آنکھیں تھی ان سے فرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا، اب جو میرے خدا نے مجھے آنکھیں بخشی ہیں میں میلوں کے حساب سے دیکھ رہی ہوں، میرے خدا نے مجھے آنکھیں عطا کر دی۔ اللہ خالق کل شیء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ خدا کہتا ہے میں کارساز ہوں، میں پالنہار ہوں، میں سب کی بگڑی بنانے والا ہوں، میں سب کی مشکلوں کو دور کرنے والا ہوں، سب کی حاجات کو پورا کرنے والا میرے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے عورت نے بڑا مقام حاصل کیا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا اے علی میری ایک وصیت کو پورا کرنا، اور وہ یہ ہے اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھا، اس لیے کسی غیر محرم کی مجھ پہ ساری زندگی میں کبھی نظر نہیں پڑی، اس لیے میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے۔ ذرا اندازہ لگاؤ پیغمبر کی بیٹی کس قدر ہیلے وسیلے بنا رہی ہے،
آخری وقت میں وصیتیں کر رہی ہیں، لیکن آج بچیاں، بچے، نوجوان، مرد، عورت اتنے بے فکرے ہو گئے کہ ان کو پرواہ نہیں کہ موت آئے گی تو کیا بنے گا، قبر کا اندھیرا آئے گا تو کیا بنے گا، حشر کا میدان آئے گا تو آخر ہوگا کیا۔ ہم نے بزرگان دین سے سنا اور دیکھا، ہمارے ملتان کے پاس ہی ضلع مظفر گڑھ بالکل قریب میں لگتا ہے، ایک آدمی کی موت آنے سے 5 منٹ پہلے الٹی آئی منہ سے، تو منہ سے پخانا ہے، ادھر دم نکل گیا۔ ادھر ریاست بہاولپور میں ایک عورت کو دفن کرنے والے لوگ ابھی 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، قبر کے اوپر کھڑی ہوئی ڈالی بھی جل کر خاک ہو گئی۔ اور میں باوضو بیٹھا ہوں، روزے سے ہوں اور مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک عورت کے جنازے کو میں نے کندھا دیا تھا، کم سے کم 25 سال ہو گئے، آج تک ٹھنڈ ہوتی ہے نا میری اس ہڈی میں اب تک درد ہو جاتا ہے۔ اتنا وزن، اتنا بار، اتنا بوجھ، جتنوں نے جنازہ اٹھایا تھا سب بیمار پڑے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قدر دنیا سے جاتے وقت دنیا ہی میں ایسا حال اور اس طرح کے عذاب اور پریشان، تو آخرت میں کیا بنے گی؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مل گیا ہے، ہندوستان کی عورتیں، دلی پانی پت کی عورتیں 15 سپارے روزانہ رمضان میں روز کے پڑھا کرتی تھی، بعض پورا کلام پاک روزانہ ختم کرتی تھی، 10 سپارے روزانہ کے پڑھتی تھی، نفل بھی، روزہ بھی، قرآن مجید کی اتنی تلاوت جس کی حد ہو، صدقہ بھی، خیرات بھی۔ رمضان مبارک میں چونکہ سب کے درجے بڑھ جاتے ہیں، اللہ پاک مردوں کو بھی عورتوں کو بھی رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور رمضان المبارک کی خیر و برکتوں سے ہماری اولاد کو نیک بنائے، اور رمضان کا پورا احترام ہم سب کو نصیب فرمائے، اور کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے ہم سب کی رخصتی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا الہ العالمین، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یہ بیچارے نے جن ساتھیوں نے کوشش کر کے خرچ کر کے وہاں سے مجھے بلایا، آج اسماعیل صاحب، داود، یہ اقبال ہے، جتنے بھی آپ لوگ سارے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو دین کا کام ہو رہا ہے اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، سب کو پکا نمازی بنائے، توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ دعا کرو رمضان کا مہینہ اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، اور بھئی ہمارا قرآن کریم کا جو ادارہ ہے جس میں کافی طالب علم پڑھتے ہیں، کئی جو لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ جو مسجد کو چمکاتے ہیں اللہ پاک ان کے ایمان اور قبر کو چمکا۔ یا اللہ ساری دنیا میں اسلام کا حق کا غلبہ فرما، کفر کو مغلوب فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو ایمان اور قرآن کا قدردان بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، تبلیغی جماعت جتنی بھی پوری دنیا میں کام کر رہی ہے غیب سے نصرت فرما، قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں اس وقت، یا اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ یہ جتنی بہنیں، جتنی بیٹیاں، مائیاں آئی ہیں، اللہ پاک ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ان سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی اولاد کو نیک بنا، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔